آپ سے شروع کرتے ہیں. پابندی کیا ضرورت ہے؟ وہ جاتے ہیں, اگر ملاقات ہونی ہے یا نہیں ہونی کر لیں فیصلہ. اس سے کیا مشروط ہے کہ باہر آ کے آپ نے سیاسی گفتگو کرنی؟ اور اگر وہ ڈیالہ سے باہر وہ بات نہیں کرتا بندہ, وہ آ کے اسلام آباد میں کرتا ہے پریسر میں, تو کوالٹیٹیو ڈفرنس کیا ہے؟ یا ادھر بھی نہ کرے یا وہاں بھی نہ کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں اس میں سب سے بڑی جو میری نظر میں جو چیز ہے, آئی تھنک عدالت بھی ریکگنائز کرتی ہے اور ریئلائز کرتی ہے, جو ایک پروپیگنڈا یا جھوٹ کا پلندہ یا جو منجن بیچا جاتا ہے وہاں پہ باہر کھڑے ہو کے کہ آج خان نے یہ کہہ دیا, آج خان نے یہ کھایا, آج خان نے یوں کیا, اس کو ڈانٹ دیا, اس کی جھڑپ کی, آج خان نے یہ سیاسی بیان دے دیا, یہ اینڈ سو آن سو فورتھ. اب بات یہ ہے کہ میرے بھائی نے بھی کئی پریس کانفرنسز وہاں پہ کی ہیں, جب وہ وہاں پہ جا کے وصیت وکیل ان سے ملاقات کیا کرتے تھے. اس کے بعد ان کی تو خیر حد تک میں شاید گارنٹی لے بھی لوں کہ یہ سیاہ و سباق سے ہٹ کے جو ہے وہ کوئی بات نہیں کرتے ہوں گے. لیکن دیگر جو دیکھیں آپ فیملی ممبر سے لے کے شروع کریں, اور دیگر آپ جتنے بھی ٹیئرز پہ ہیں, جتنے بھی سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں کہ فیملی پہ کوئی پابندی نہیں ہے. نہیں, آئی تھنک کہ ملاقاتوں کی یہ نہیں کہا گیا کہ وکیل جا کے ملاقات کرے تو وکیل نہیں بات کر سکتا. اٹس اکراس دا بورڈ. whoever has goes in then cannot come back. اور اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا, جھوٹ کا پلندہ اور سیاہ و سباق سے ہٹ کے انہوں نے کہا ہے, میں بتاتا ہوں جو ٹویٹ کیا معاملات وہاں پہ اڈیالہ جیل کے باہر فوری گفتگو ضروری ہے, یا عمران خان سے ان ملاقاتوں کی بحالی جو اکتوبر سے نہیں ہو پائیں کہ بیسکلی ہم نے کمپرومائز کیا, بیانیہ فوری رد عمل نہیں. سینٹ اور قومی اسمبلی موجود ہیں, پریس کانفرنس کہیں ہو یا ٹی وی پر مکالمہ سب ممکن ہے. ہم مثالی ماحول میں نہیں جی رہے, بہنوں پر قطغن نہیں. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں میں آپ اس میں بھی آرڈر آ جائے گا, آرڈر میں کلیئرٹی بھی آ جائے گی. اکراس دا بورڈ ہے کہ اڈیالہ کے پریمیسز کے باہر آپ پریسر نہیں کریں گے. ٹی وی پہ بیٹھ کے روز رات جو میرے بھائی ہیں وہ بھی توا لگا رہے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چورن, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چورن جھوٹا بیچ رہے ہیں اور اس سے ملک میں انتشار پھیل رہا ہے, تو پھر چورن سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر آپ ان کو اسلام آباد میں بیچنے دے رہے ہیں تو پھر اڈیالہ کے گیٹ پہ ہی بیچنے دیں, یا وہاں بھی نہ بکے یا وہاں بھی نہ بکے, اگر بیچنا دونوں جگہ بیچے. یہ 10 میل سے فرق کیا پڑے گا؟ وائی دس؟ دیکھیں اس میں ڈسٹنکشن, کیونکہ وہ تازہ کام ہے نا, وہ بالکل رائٹ ملاقات کے باہر وہاں پہ کھڑے ہو کے وہاں پہ وہ تمام تر چیزیں گرم تو وہ گرم سے جو ہے میرے خیال سے اجتناب بھی کرنا چاہیے. رات کو ٹی وی پہ بیٹھیں گے, I'm sure ٹی وی پروگرامز کی اگین وہ بات چیت ہوگی, اس میں وہی ٹاپکس ڈسکس ہو رہے ہوں گے, ملاقات کا حال احوال بھی پوچھا جائے گا. آئی تھنک اس میں تو کوئی سلمان اکرم راجہ کی 3-4 ٹویٹس ہیں, اس سے لگتا ہی ہے کہ بڑا گرجنگلی ایک کمپرومائز انہوں نے کہا. دیکھ لیں یار, اڈیالہ جیل کے باہر فوری گفتگو ضروری ہے, یا عمران خان سے ان کی ملاقاتوں کی بحالی جو اکتوبر سے نہیں ہوئی. ہیز اے لاٹ آف ویٹ ان دیٹ آرگومنٹ کہ یار یہ تو اگر یہ شرط لگا کے مل لیا تو مل لیا. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ آپ لوگ آج کل ڈرے ہوئے ہیں, یہ جے آئی ٹی کے اندر ساری لیڈرشپ جا رہی ہے. اس دن علیمہ خان بھی گئی ہیں, 4-5 گھنٹے گزارے ہیں, کبھی گاڑیاں جاتی ہیں سلمان کی سڑک پہ بھی, اور بڑے لوگوں کی جاتی ہیں. یہ رکھ گئے ہیں آپ لوگ, انقلاب ختم, اجتہاد کے بجائے احتجاج شروع ہو گیا. نہیں, وہ لیڈرشپ پہ رہتا تو انقلاب پہلے ہی ختم تھا. یہ تو ہمارے ورکرز نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے. 4 اکتوبر کو بھی 26 نومبر کو ورکرز نے آ کے لیڈ کیا. بشرا بی بی نے بندے دجائے, ہم نے شاہتے بھی, ہمارے ورکرز نے لیڈرشپ تو کوڈ ناٹ شو اپنا, 1-2 کو ایکسیپشن کو چھوڑ کے. اچھا مالک, ایشو یہ ہے کہ اٹس اے وار آف نیریٹیوز, اور عمران خان کا نیریٹیو آپ نے دیکھا ہمیشہ اہیڈ آف ہز پولیٹیکل اوپوننٹس ہوتا ہے. وہ جیل کے اندر ہو باہر ہو, بیکاز آئی ہیو بین دا کنٹریبیوٹر جو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کرنا ہے, جیسے آرمی چیف کا جو خط تھا تو آئی نیریٹڈ اٹ. سو جو ان کا نیریٹیو ہے اگر وہ باہر نہیں آئے گا تو پھر آپ ان کمیونیکیٹو میں چلے جائیں گے. سو یہ بات اب ضروری ہے, یہ جو ابھی آپ نے سوال اٹھایا ہے, اور کہ کیا یہ جنرل نوعیت کا ایک آرڈر ہے. میں نے کورٹ کے رپورٹرز سے پوچھا ہے تو مجھے کورٹ رپورٹرز نے یہ کہا ہے کہ یہ جنرل نوعیت کا آرڈر ہے, ایکسیپشنز کریٹ نہیں کی گئی. میننگ دا بائے کہ اگر ایکسیپشنز کریٹ نہیں کی گئی تو پھر تو جو ملاقات کرے گا میرے سمیت یا باقی دوستوں سمیت تو وہ پھر بات نہیں کر پائیں گے. تو پھر تو جنرل آرڈر اگر یہ آ گیا, اس میں اڈیالہ لکھنا بھول گئے جج صاحب, اور یہ آ گیا کہ جو ملاقاتیں ہوں گی وہ اس کے بعد آ کے آپ گفتگو پولیٹیکل نہیں کر سکیں گے, وہ تو پھر آپ کا دائرہ تو پھر
परमानेंट साइलेंस हो जाएगा, फिर तो इस्लामाबाद में प्रेशर भी नहीं कर सकते। डेफिनेटली मैं समझता हूं कि इस तरह का कोई प्लान है? इट डजंट मेक इस तरह का हमारा तो कोई इरादा या प्लान नहीं है। इनका प्लान है। वुड यू बी सरप्राइज्ड कि अगर इस तरह का फैसला आए? आई डोंट थिंक ऐसा फैसला आएगा। आई थिंक वो अडयाला के बाहर का जो प्रेशर है ना, जो गुमराह कुन प्रेशर होता है, जो एक ये टीवी स्क्रीन को हॉक कर लेते हैं, कभी अलीमा साहिबा कर रही होती हैं, कभी मेरे भाई होते हैं, कभी सलमान अकरम राय साहब होते हैं, फिर XYZ जो भी पार्टी की जितने टेयर्स पे लीडरशिप है वो आके अपना अपना झूठ, अपना अपना मंजन बेचते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, उस दिन मेरी नज़र से गुजरा कि सलमान अकरम राय साहब खड़े हैं, वो बात कर रहे हैं, साथ में इंतजार पंजोता साहब हैं, वो उनकी जब वो कर रहे थे प्रेशर, तो वो उनकी अपनी भी बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन या एक्सप्रेशंस थे उस तमाम तर बात पे कि ये कर क्या रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं। तो स्याह सबाक से हटके तो वो तो आपकी assumption है ना, आपका assumption नहीं, वो नजर आ जाता है जी फेशियल एक्सप्रेशंस। ये मुझे बताएं क्यों माने आप लोग ये? इसकी डिस्कशन नहीं हुई आप पहले कभी, और ये आई थिंक समटाइम्स होता है कि आपको स्पॉन्टेनियसली करना पड़ता है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली सलमान सीनियर वकील हैं और कोई ऐसे तो नहीं। बयानी को क्या इम्पैक्ट होगा अगर आप 15 मिनट के बाद इस्लामाबाद आगे? मालिक ये बड़ा कंफ्यूजिंग है ना। देखें, मेरा नहीं ख्याल कि नोइंग द आपकी सिचुएशन जो कोर्ट के अंदर, देखिए ये एक सियासी केस है, ये लीगल केसेस तो हैं नहीं, इसलिए आपने देखा कि तमाम जो पटिशन्स हैं वो लार्जर बेंच के पास चली गई। अभी लार्जर बेंच के पास ही इसकी जब भी मामला जाएगा, अब लार्जर बेंच उस पर अगर तो एक ब्लैंकेट ऑर्डर आ जाता है तो वो तो एक बहुत ही ऑर्डर इसलिए हो जाएगा कि खान साहब का नैरेटिव जो है वो आता है, सोशल मीडिया पे आता है, ट्वीट्स आती हैं, जो गुफ्तगू खासकर अलीमा खान करती हैं वो उन्हीं वर्ड्स में होती हैं, यू नो। तो उन्हीं वर्ड्स में जो आते हैं उनका एक एक्सप्रेशन है, उनका एक जो स्टेटमेंट है उसका पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर, पार्टी के ऊपर एक असर होता है। वो असर किसी और की ट्वीट्स में, प्रेसेस में नहीं होगा। तो अलीमा खान जो करती हैं बाहर आके, फॉर एग्जांपल अगर अलीमा खान की गुफ्तगू पे पाबंदी लगती है तो इट्स वुड बी अ सीरियस ब्लो एज फार एज आई एम कंसर्न, माई पर्सनल ओपिनियन, बिकॉज वो वहां पे बातें करती हैं। फिर आप लोग देखें एक पूरा साइंस, पहले तासुर था कि आपकी पार्टी को चोक किया गया, अब क्या था ये तासुर है कि अब आपके नैरेटिव को चोक किया जा रहा है? देखिए, जो आपने शुरू में एक बात की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि पार्ट में करके ना, पार्ट एंड पार्सल करके, यानी पहले आप हमने इमरान खान, डेथ बाय 1000 कट्स, यस, इमरान खान साहब का पहले आपने तस्वीर पे पाबंदी लगाई, नाम पे पाबंदी लगाई, उनका नैरेटिव, उनकी आवाज़ पे पाबंदी लगाई, एक दिन सुप्रीम कोर्ट में से तस्वीर निकल आई, तो अब उनका अगर बयानिया पे पाबंदी लग गई तो ये तो नाकाबिले कबूल है।